بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آپ سب کو چاند رات مبارک۔ کل عید ہے، اللہ کرے کہ آپ سب کی عید خوشیوں سے بھری ہوئی ہو۔ چند خبروں پہ بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ایک شخص ہیں، اس کا نام ہے رضی دادا۔ عید کے موقع پر سب لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور گلے شکوے بھول جاتے ہیں، لیکن یہ رضی دادا نامی آدمی میرے پیچھے نہ جانے کیوں پڑ گیا ہے ہاتھ دھو کے، اور گالم گلوچ پہ اترا ہوا ہے باقاعدہ۔ یعنی گالی گلوچ پہ تب اترتا ہے کوئی جب اس کے پاس الفاظ کی قلت ہو جاتی ہے، وہ جھجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے، وہ مطلب اسے کچھ سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، تو وہ اپنے اندر کی غلاظت کو پھر باہر نکالتا ہے۔ تو یہ رضی دادا نامی آدمی جس کو کبھی بہت سارے لوگ جرنلسٹ سمجھا کرتے تھے، اب تو خیر لوگوں کی یہ غلط فہمی دور ہو چکی ہے، لیکن یہ جو صاحب ہیں، میں پھر بھی گالی نہیں دوں گا، مجھے آتی ہی نہیں ہے گالی دینا، اور آتی بھی ہو تو میں اپنے الفاظ جو ہے وہ ایسی شخصیات کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن عجیب نفسیاتی عارضہ لاحق ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے ان صاحب کو کہ گالی کے سوا بات ہی نہیں کرتے۔ شاید اتنی جھنجھلاہٹ ان کے اندر گالیاں کھا کھا کے پیدا ہو گئی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اب میں نے ہر ایک پہ بھونکنا ہے، ہر ایک کو گالی دینی ہے، میں نے ہر ایک کو برا بھلا کہنا ہے، جو پاس جو گزرے گا اس کو پڑ جانا ہے۔ تو یہ صاحب میرے پیچھے ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ بھی نہیں دی کہ بھائی بات کو سمجھ لیں کہ بندہ بات کیا کہہ رہا تھا، خواہ مخواہ ایک بات کا کوئی اور مطلب نکال کے تو میرے دوالے ہو گیا یہ بندہ۔ تو بہرحال زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن تھوڑی سی بات میں اس پہ ضرور کروں گا کہ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہوئی تو میں اس کی وضاحت کر دوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ نواز شریف صاحب کے حلقے سے شروع کر لیتے ہیں ذرا۔ نواز شریف صاحب کے حلقے کو ماڈل حلقہ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے اور اس کے لیے 16 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ مزے کی خبر ہے نا، عید کے موقع پر، عید کے موقع پر ایسی مزیدار خبریں ہوں گی، خوشی کی خبر، یعنی کم از کم نواز شریف کے حلقے کے لوگوں کے لیے تو ایک خوشی کی خبر ہے کہ ان کا حلقہ ماڈل حلقہ بننے جا رہا ہے۔ کیا ہوگا اس میں سڑکیں بنیں گی، اس میں اسکول بہتر ہوں گے، اس میں اسپتال بہتر ہوں گے، اگر ہیں تو صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہو جائے گا، ماڈل حلقہ بنایا جائے گا اس حلقے کو نواز شریف صاحب کو۔ کون سا حلقہ ہے یہ نواز شریف صاحب؟ یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے نواز شریف صاحب 1985 سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں۔ پہلے ایم پی اے کا الیکشن لڑے، پھر ایم این اے کا الیکشن لڑے، ایم این اے بنے، پھر ایم این اے کا الیکشن لڑے، ایم این اے بنے، پھر دوبارہ ایم این اے کا الیکشن لڑے، ایم این اے بنے۔ تو نواز شریف صاحب جو اس حلقے سے کئی مرتبہ ایم این اے رہ چکے ہیں، پہلی مرتبہ ایم پی اے بھی اسی حلقے سے بنے تھے، تو یہ جو نواز شریف صاحب ہیں، اب ان کے حلقے کو 35 سال گزرنے کے بعد فیصلہ ہوا ہے کہ ذرا اس کی حالت بھی بہتر کی جائے۔ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ لوگوں نے یہاں پر نواز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو منتخب کر لیا۔ جب نواز شریف کو ووٹ نہیں دیا، ڈاکٹر یاسمین راشد کو منتخب کر لیا، تو اپنی بقا کی فکر پہلی مرتبہ نون لیگ کو لاحق ہوئی نواز شریف کے حلقے میں کہ بھائی وہاں چلیں، مانسہرہ والا تو ہار ہی گئے، اپنا گھر کا حلقہ بھی ہار گئے، گوال منڈی بھی ہار گئے، اپنا جہاں آدھی سے زیادہ عمر گزار دی ہے وہ حلقہ بھی ہار گئے۔ تو پہلی مرتبہ یہ فکر دامنگیر ہوئی ہے کہ بھائی اس حلقے کا کچھ کرنا چاہیے، اس حلقے میں ترقی ہونی چاہیے، اس حلقے میں لوگوں کے شکوے ختم ہونے چاہیے، اس کو ماڈل حلقہ بنانا چاہیے۔ تو نواز شریف یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد کا توڑ کرنے کے لیے ایک راستہ نکالا گیا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اس حلقے پہ پیسے خرچ کیے جائیں۔ 16 ارب روپے 16 ارب روپے میں سے لگیں گے پتہ نہیں کتنے، لیکن بہرحال 16 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، اور یہ ذمہ داری ایل ڈی اے کے انجینئرنگ جو ونگ ہے اس کو دی جا رہی ہے کہ وہ یہاں پر تعمیر نو کا کام کرے، سڑکیں بنائے، اسکول ٹھیک کرے، علاقے کی حالت کو بہتر کرے، کچرا اٹھائے، تاکہ یہ حلقہ یا ڈاکٹر یاسمین راشد کا مقابلہ نواز شریف صاحب یہاں سے کر سکیں۔ تو 35 سال کے بعد خیال آیا، اور اگر ابھی اس مرتبہ لوگوں نے نواز شریف سے ووٹ چھین نہ لیے ہوتے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو نہ دے دیے ہوتے، تو پھر بھی یہ حلقہ ایسے ہی چلنا تھا، پھر بھی اس حلقے میں کوئی بہتری کے امکانات نہیں تھے۔ ابھی بھی پتہ نہیں کتنی ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال ارادہ ضرور ہوا ہے کہ نواز شریف کے حلقے کو ماڈل حلقہ بنایا جائے اور اس پر پیسے خرچ کیے جائیں، 16 ارب روپے، تاکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا توڑ کیا جائے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن نظریے کا الیکشن تھا، گلی نالی محلے کا الیکشن نہیں تھا، ڈیولپمنٹ کا الیکشن نہیں تھا۔ تو اچھی بات ہے، چلیں اس بہانے لوگوں کا حلقہ ٹھیک ہو جائے گا، سڑکیں مل جائیں گی انہیں، اسکول گلیاں بہتر مل جائیں گی، نالیاں گٹر ٹھیک مل جائیں گے، یہ کم از کم لوگوں کی بہتری تو ہو جائے گی۔ لیکن الیکشن اس بنیاد پر نہیں ہونا، اگلا بھی الیکشن بہرحال نظریے کی بنیاد پر ہونا ہے، بیانیے کی بنیاد پہ ہونا ہے، جو نون لیگ سے نہیں بن پا رہا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں مقدمات کی تعداد جو ہے وہ اور بڑھ گئی ہے۔
یہ بات میں نے یہ خبر کیوں شامل کی ہے اپنے اس ویلاگ میں؟ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جب الگ بینچ بنانے کے لیے 26ویں ترمیم لائی جا رہی تھی تو ایک ہی بیانیہ بیچا جا رہا تھا. وہ بیانیہ کیا تھا؟ وہ بیانیہ یہ تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے تاکہ کانسٹیٹیوشنل کیسز الگ ہو جائیں اور سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہو سکے اور یہ جو بوجھ ہے سپریم کورٹ کے اوپر یہ کم ہو سکے. تو اس بنیاد پر 26ویں ترمیم لائی گئی تھی تاکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ لایا جائے. اسی وقت ہم نے یہ بحث کی تھی کہ یہ نظریہ، یہ آئیڈیا ہی فلاپ ہے. یعنی اس طرح نہیں جو کیسز کی تعداد ہے وہ کم ہو سکتی، مجموعی تعداد تو پھر بھی وہی رہے گی، آپ آدھے ادھر کر دیں گے آدھے ادھر کر دیں گے. تو کیا ہوا یہ کہ مقدمات کی تعداد جو ہے تقریباً 56-57 ہزار تھی اس وقت جب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بنا تھا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنی تھی. جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی تو 56,608 مقدمات ٹوٹل جو تھے اس میں سے 27ویں ترمیم کے بعد 22,910 کیسز چلے گئے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس اور آئینی عدالت میں، اور 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں 33,698 کیسز رہ گئے. 33,698 کیسز رہ گئے جب یہ 27ویں ترمیم ہوئی. اور اب تازہ فگر یہ ہے کہ یہ تعداد بڑھ کر سپریم کورٹ میں یہ تعداد بڑھ کے 34,063 ہو گئی ہے. اور اگر آپ سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو ٹوٹل کیسز ہیں ان کی بات کریں تو وہ 56,000 جو اس وقت ہوا کرتے تھے 27ویں ترمیم سے پہلے، اس میں بھی مجموعی طور پر اضافہ ہو چکا ہے. تو آپ سوچیں کہ پھر یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اور بعد میں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیوں بنائی گئی؟ اس کا واحد بنیادی مقصد یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ کیسز کی تعداد کم ہو سکے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے. تو 27ویں ترمیم کا آج تک اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا آج تک حکومت کے علاوہ اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے تو بتا دیں. فائدہ صرف حکومت کو ہے کہ اس نے عدالتوں کے اوپر کنٹرول کر لیا. اس کے علاوہ اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے تو بتا دیں کہ بھئی عوام کا فائدہ ہو گیا ہے، کیسز جلدی جلدی حل ہو رہے ہیں اور مسئلہ حل ہو رہا ہے. ججز روڈ بیٹھ کے اب زیادہ سپیڈ سے کام کر رہے ہیں. وہ جو 35,000 کیسز تھے، مزہ تو تب تھا نا وہ 25,000 رہ گئے ہوتے، 20,000 رہ گئے ہوتے، لیکن وہ اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ 56,000 کیسز تھے وہ اب 58,000 ہو گئے. تو مزہ تو تب تھا نا کہ وہ 56-57 ہزار کیسز مجموعی طور پر کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سپریم کورٹ ملا کے کو 15-20 ہزار کم ہو گئے ہوتے، نہیں ہوئے اور بڑھ گئے ہیں. تو جو افادیت ہمیں بتائی گئی تھی کم از کم وہ افادیت تو ہے نہیں. دوسرا، عمران خان صاحب کے حوالے سے عید کا موقع ہے. پچھلے دنوں یہ خبر اخبارات میں چھپی تھی کہ عمران خان کو عید کے کپڑے پہنچائے گئے ہیں. پھر ہم نے ڈیجیٹل میڈیا پر گردش کرتے ہوئے یہ خبر دیکھی کہ وہ کپڑے عمران خان کو پہنچانے کی بجائے جیل انتظامیہ نے وہاں سے واپس بھجوا دیے ہیں کہ واپس لے جاؤ، کپڑے نہیں دینے دیے جائیں گے. واللہ عالم. اب دونوں خبریں چھپی ہیں، دونوں خبریں چل رہی ہیں، اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی اتنی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا گیا کہ عمران خان کے کپڑے بھی نہیں گئے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آج جو دعویٰ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان قید تنہائی کا شکار ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اس میں جو اضافہ کیا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے قید تنہائی کا شکار ہیں کہ انہیں دن اور رات کا بھی علم نہیں ہے. یعنی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت جو دن گزر رہا، ٹائم گزر رہا ہے، یہ رات کا ٹائم ہے یا صبح کا ٹائم ہے. ہمارے کچھ دوست جنہوں نے اس طرح کی قید کاٹی ہے کہ انہیں دن رات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک تہہ خانے میں ان کے کئی مہینے گزرے. مثلا عمران ریاض خان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ یہ دن ہے یا رات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو فجر کی اذان ہوتی تھی اس سے میں اندازہ لگاتا تھا، کیونکہ اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ آتے تھے، اس سے مجھے پتہ چل جاتا تھا یہ فجر کی اذان ہے. اور اس سے پھر میں یاد رکھتا تھا کہ اب اگلا دن شروع ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ دن کہ اب اس کے بعد ظہر کی اذان ہو رہی ہے، عصر کی ہو رہی ہے، مغرب کی ہو رہی ہے. اور پھر اگر کوئی درمیان میں آپ اذان بھول بھی جائیں کیونکہ سو کے جاگے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوا آپ کتنے بجے جاگے ہیں، کتنے بجے سوئے تھے، تو پھر فجر کے وقت آپ کو دوبارہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فجر کی. تو یہ بدترین قید ہوتی ہے، یہ بدترین ٹارچر ہوتا ہے کسی شخص کے اوپر کہ اسے دن اور رات کا ہی اندازہ نہ ہو کہ یہ اس وقت جو لمحہ موجود ہے یہ دن کا ہے یا رات کا ہے، شام کے 4 بجے ہیں یا رات کے 2:30 بجے ہیں، صبح کے 3 بجے ہیں یا دوپہر کا 1:30 بجا ہے. اگر آپ کو، کیونکہ روشنی ایک جیسی ہے، تو جب یہ اندازہ ہی نہ ہو رہا ہو تو اسے یہ ٹارچر کی بدترین شکل ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا پی جے کے لوگوں کے دعوے میں کتنی صداقت ہے، لیکن آج اخبار میں یہ دعویٰ چھپا ہوا ہے کہ عمران خان کو دن اور رات کا بھی علم نہیں ہے، وہ اتنے قید تنہائی کا شکار ہے. اور اگر یہ صورتحال ہے تو یہ بدترین ٹارچر ہے، یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے اگر یہ ہو رہا ہے تو، اگر یہ خبر درست ہے تو. اور پھر عید پر فیملی سے ملاقات نہ کروانا،
یہ تو غیر انسانی رویہ ہے، غیر انسانی سلوک ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی بھی ہے۔ تو یہ جو عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اب پارٹی کے لوگوں کو اس کی پر کتنی تشویش ہے، کتنی فکر ہے، اور وہ اس کے لیے کیا رکھتے ہیں لائحہ عمل، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایک پالیسی بنائی تھی حکومت نے کہ پیٹرول جو ہے اس کو بچانے کے لیے 2-3 دن کی اضافی چھٹی دے دی جائے، ورک فرام ہوم کریں، تو اس کا الٹا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پیٹرول کی کھپت اور بڑھ گئی ہے۔ اب تازہ رپورٹ یہ ملی ہے کہ پیٹرول کے خرچ میں اضافہ ہو گیا ہے، اور کیوں ہوا ہوگا؟ یعنی پچھلے سال مارچ میں جتنا پیٹرول خرچ کیا گیا تھا، اس مرتبہ مارچ میں اس سے زیادہ خرچ ہوا ہے۔ کیوں ہوا؟ یہ کہ جب 3 چھٹیاں آپ کو مل گئیں تو لوگوں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑے مزے کی بات ہوگی، تو چلو پکنک پہ چلتے ہیں۔ تو جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر رش بڑھ گیا۔ لوگ رمضان میں عام طور پر پکنکس نہیں کرتے، لیکن لوگوں نے رمضان میں بھی پکنک شروع کر دی کہ موقع غنیمت ہے، چھٹیاں آ گئی ہیں، اس چھٹی کو انجوائے کرو۔ پھر جب جو جیسے دوسرے شہروں میں جانے والے لوگ ہیں وہ پہلے 2 ہفتے بعد جایا کرتے تھے، یعنی اب جب انہیں سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی وہ سوچتے تھے کہ اب 1-2 دن کے لیے کیا جانا ہے، آج جاؤں گا کل لاہور واپس آنا پڑے گا۔ جو اسلام آباد سے مثال کے طور پہ لاہور جاتے ہیں ویکینڈ پہ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، تو اپنے گھروں کو جاتے ہیں، پنجاب سے اپنے گاؤں دیہات میں جاتے ہیں، ہر ویکینڈ پہ جاتے تھے یا آلٹرنیٹ ویکینڈز پہ جاتے ہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا، کئی لوگ میں جانتا ہوں کہ آلٹرنیٹ ویکینڈز پہ جاتے ہیں، کئی 3 ہفتے بعد گھر جاتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ بھائی 3 چھٹیاں آ گئی ہیں تو انہوں نے سوچا چلو بدھ کی رات کو کرو اور نکلو یہاں سے گھر جاؤ، اور انہوں نے گاڑیاں نکالی اور گھر کو چلے گئے۔ تو سوچے سمجھے بغیر یہ پالیسی بنائی گئی، اس کا الٹا اثر ہوا ہے۔ یہ الٹا پیٹرول کی کھپت اس میں بڑھ گئی ہے، پیٹرول زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ تنخواہوں میں کٹوتی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پنجاب نے، جو محکمہ خزانہ پنجاب ہے اس کی طرف سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، 2-2 دن کی تنخواہیں کٹیں گی، اور جن لوگوں کی تنخواہیں کٹیں گی اس میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی شامل ہیں، ان کے وزراء بھی شامل ہیں، ممبران صوبائی اسمبلی بھی شامل ہیں۔ یعنی ممبران صوبائی اسمبلی، وزیر اعلیٰ، وزراء، خود چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، ان کی تنخواہ بھی 2 دن کے کٹے گی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نہ کٹوائیں، مہربانی کریں، ہم پہ احسان نہ کریں، آپ 2-2 دن کی تنخواہیں نہ کٹوائیں۔ وہ کسی نے پچھلے دنوں اچھا یاد دلایا، میں نے پڑھا ہوا تھا پہلے یوسفی صاحب کا ایک جملہ، اور پچھلے دنوں کسی نے اس پہ ٹویٹر پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مشتاق یوسفی صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں خانسامہ کا انٹرویو کر رہا تھا اور میں نے خانسامہ سے کہا کہ بھائی تنخواہ کتنی لوگے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں 75 روپے ماہوار لوں گا، اور اگر سودا سلف بھی مجھے کو لانا ہے تو پھر 45 روپے لوں گا۔ یعنی میں 75 روپے ماہانہ تنخواہ لوں گا، اور اگر آپ مجھ سے سودا بھی منگوایا کریں گے نا تو پھر میں صرف 45 روپے لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں باقی کی تنخواہ جو ہے نا وہ سودے میں سے پوری کر لیا کروں گا۔ تو بھائی آپ مہربانی کریں، آپ 2 دن کی تنخواہ نہ کٹوائیں، کیونکہ یہ کٹوا کے پھر نکلنی ہے عوام سے ہی ہے، آپ نے ہم سے ہی نکال لینی ہے، کئی گنا بڑھا کے نکال لینی ہے، تو نہ کٹوائیں 2 دن کی تنخواہ۔ ویسے بھی 2 دن کی تنخواہ کٹوانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے جہاز کو پارک کر دیں کچھ عرصے کے لیے، ورنہ آپ کا ایک ٹرپ جو ہے وہ جہاز کا وہ پورے سال کی آسٹیرٹی پہ بھاری ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ 2 دن کی تنخواہ نہ کٹائیں، آپ اپنے جو وہ اخراجات جو ہم نے اٹھا رکھے ہیں اپنے کاندھوں پر، ان اخراجات کو تھوڑا کم کر لیں، تو یہی مہربانی ہو جائے گی آپ کی۔ کہا گیا کہ جی وزیر اعظم کفایت شعاری فنڈ میں جمع کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، چلیں ہم کچھ عرصے میں چیک کریں گے، جنگ کا خاتمہ ہوگا تو یہ کفایت شعاری فنڈ میں کتنے پیسے جمع ہوئے ہیں اور ان سے کیا کیا گیا ہے، کس کے لیے کیا گیا ہے۔ تو یہ جو عوام کو بیوقوف بنانے کے نئے طریقے روزانہ تلاش کیے جاتے ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخر میں جناب ایک صاحب ہوتے ہیں، ان کا نام ہے رضی دادا، پی ٹی وی میں ملازم ہوا کرتے تھے، لیکن اپنی فحش گفتگو کی وجہ سے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی وجہ سے، ایک قومیت کو نشانہ بنانے کی وجہ سے، اور ایک جماعت کا ٹاؤٹ ہونے کی وجہ سے، میں نے آج تک نہ کبھی کسی صحافی کو لفافہ کہا ہے، نہ آج تک میں نے کبھی کسی صحافی کو ٹاؤٹ کہا ہے۔ آپ گواہ ہیں، اگر کہا ہے تو مجھے پیش کر دیں، کبھی نہیں میں نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے مخالف نظریات رکھنے والے لوگ ہیں ان کا نظریہ مختلف ہے، ہو سکتا ہے وہ اسی کو ٹھیک سمجھتے ہوں، میں انہیں مارجن دیتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یار فلاں ٹاؤٹ ہے، فلاں ٹاؤٹ ہے، کبھی نہیں کہا، آج تک نہیں کہا۔ لیکن ان صاحب نے تو ثابت کیا ہے نا کہ یہ ایک جماعت کے قرب میں دوسری جماعت کی مابین کرنے لگے۔ بعد میں انہوں نے کہہ بھی دیا کہ جی میں تو آپ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کر رہا تھا اور آپ لوگوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، شکوہ بھی کیا تھا بعد میں، اس کی وجہ سے ان کو پی ٹی وی سے نکال دیا گیا۔ اور اس کے بعد اب اتنے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں،
اتنی ٹینشن کا شکار ہے، ظاہر 8-10 لاکھ روپے تنخواہ لگی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے کہ ہر ایک کو کسی کو گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں، روز کسی نہ کسی کو گالی۔ اب میں نے آج ایک ٹویٹ کی تھی، 3-4 دن سے ہمارے دوست حسن ایوب صاحب کہہ رہے تھے، اور میرا ان کا احترام کا تعلق ہے، میری ان کا کوئی لڑائی نہیں ہے، میرے شو میں بھی آ جاتے ہیں، میرا ان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، ہم اکٹھے بھی شو کر لیتے ہیں، سر راہ بھی ملاقات ہو جاتی ہے حسن ایوب سے۔ حسن ایوب میرے ان سے اچھے تعلقات ہیں، لیکن وہ 3-4 دن سے کہہ رہے تھے میرا دادا امیر آدمی تھا، دادا امیر آدمی تھا۔ تو میں نے آج ٹویٹ کی کہ بھائی مریم نواز صاحبہ اور حسن ایوب صاحب دونوں اپنے دادے کی امارت کا ذکر کرتے ہیں، اپنے والد کا ذکر نہیں کرتے کہ ان کے والد بھی جو ہے وہ، یعنی نون لیگ نے بھی یہی کیا تھا نا کہ دادا امیر آدمی تھا، دادے سے ڈائریکٹ دولت جو ہے وہ پوتوں میں کنورٹ کرا دی تھی، وہ شفٹ کرا دی تھی۔ نواز شریف صاحب کے نام پہ اثاثے ہی نہیں آئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ دونوں میں قدر مشترک ہے کہ دادے کی امارت کا ذکر ہوتا ہے لیکن ان کا ذکر نہیں ہوتا والد کا۔ اس کو اپنی چھوٹی سمجھ کی وجہ سے نہ جانے انہوں نے کیا لیا کہ گالم گلوچ شروع کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ میرے والد کو بھی غریق رحمت کرے اور درجات ان کا بلند کرے۔ ایسی مغلظات وہ بک رہے ہیں کہ میں تو ان کے والدین کے بارے میں نہیں کہوں گا۔ سچی بات ہے کہ رضی دادا جتنا بھی گھٹیا آدمی ہو، میں ان کے والدین کے بارے میں نہیں کہوں گا۔ میرے لیے بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں ان کے والدین بھی۔ رضی دادا کے والدین میرے لیے بہت قابل احترام ہوں گے، پتہ نہیں حیات ہیں یا نہیں۔ اگر حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، اور اگر حیات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، میں نہیں جانتا۔ لیکن وہ نہایت ہی قابل احترام بزرگ ہوں گے میرے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی۔ اس لیے میں ان کے والدین پہ تو نہیں، یہ گھٹیا چھوٹا پن، جاہلانہ حرکت، کم پڑھے لکھے لوگ، بالکل بیچارے جو تھڑے باز ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جیسے رضی زادہ صاحب فرما رہے ہیں۔ تو مجھے ان سے بس دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ یار دلیل کا جواب دلیل سے دو نا، بات کا جواب بات سے دے دو۔ یہ اپنی اوقات اور اپنی جو ہے وہ خاندان کی تربیت دکھانا کوئی ضروری ہے؟ یعنی میں کبھی کسی سے کو اس طرح پرسنل جواب نہیں دیتا، لیکن آج مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا تو میں نے دے دیا۔ بہت سارے لوگ آپ میں سے کہیں گے مجھے ابھی بھی کہ یار اس شخص کو منہ کیوں لگا رہے ہو، جواب دینا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن بس میرا دل چاہا کہ میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا تو وضاحت کر دوں کہ بھائی میں سب کے والدین میرے لیے قابل احترام ہیں، میں جو ہے وہ ان کو کوئی اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا۔ اور میں وضاحت بھی کر رہا ہوں کہ میں نے حسن ایوب کے صرف امارت کا ذکر کیا ہے جس کا وہ خود پرچار کر رہے ہیں، اور وہ بھی احترام کے ساتھ کیا۔ تو اور میں نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی وہ ہو سکتا ہے ان کے والدین نے محنت کر کے بڑے حق حلال کی کمائی کی ہوگی۔ تو باقی کیا کہا جائے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔